الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج جمعۃ المبارکہ اور آج کے دن کو 22 جمادی الثانی کو نسبت ہے حضور خلیفہ بلا فصل متصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے یوم وفات یوم وصال اور آپ کے عرس مبارکہ کے حوالے سے. گزشتہ رات ہم نے کچھ چیزیں ذکر کی یا اس سے پہلے چند جمعوں میں آپ کی زندگی مبارکہ کے اہم ترین گوشے جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مذکور ہیں ذکر کیے گئے ہیں. قرآن آیات کے تحت ہم نے آپ کی عظمت و شان کو جاننے کی اور آپ کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کی. آج کا دن کیونکہ آپ کے عرس پاک کا دن ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے تعارف میں یہ بات اجمالی طور پر کہی جا سکتی ہے، جس کے پیچھے پھر دلائل کا ایک لمبا سلسلہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کو وہ بزرگی اور وہ پارسائی اور وہ شرف اور وہ بزرگی اور مقام حاصل ہوا کہ بالاجماع تمام صحابہ کرام نے آپ کے بارے میں یہ نظریہ قائم کیا جو قرآن و سنت اللہ رب العالمین کے فرامین اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ملنے والے آپ کے اخلاص پر، آپ کی دیانت پر اور آپ کا حضور اور حضور کی امت پر انتہائی مخلص ہونا اور تقوی طہارت میں ایک بزرگی کے اعلیٰ مقام پر قائم ہونا، اس پر امت کا اجماع ہوا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی انبیاء کے بعد جتنے انسان ہیں ان تمام میں سب سے افضل اور تمام بزرگی کا مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. افضل البشر کے اس جملے کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد کوئی فرد اس سے خارج نہیں ہوتا، اور یہاں سے مراد یقیناً اہل ایمان اور متقی پرہیزگار لوگ ہیں. وہ تمام کے تماموں کے سردار سرخیل اور ان پر کامل بزرگی علی الاطلاق اور ان میں سب سے بڑی بڑائی رکھنے والی شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے. گویا کہ آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یہ اس شخصیت پر کر رہے ہیں جو ایسی شخصیت ہے جن کے ایک کے ذکر سے ساری امت کا ذکر ہو جاتا ہے. تمام صحابہ، تمام اہل بیت، تمام اولیاء، تمام اقطاب، تمام اصفیاء، تمام بزرگ اور جن جن کو اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں بزرگی اور شرف اور کثرت ثواب اور عنایات ربانی کا حصہ ملا بعد از انبیاء، ان تمام کے افسر، سردار، امام، سرخیل، ان میں سب سے اشرف و مشرف اور سب سے بزرگ اور ازکا شخصیت حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی. قرآن کریم نے متعدد جگہ پر آپ کی بزرگی اور شان کو بیان کیا، جس طرح کہ سورہ نور میں بیان کیا اللہ نے کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ،
کہ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قریبی رشتہ دار کو اس بات پر اس سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری ماں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ان پر منافقین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار پر معاذ اللہ حملہ کرنے کی کوشش میں سید عائشہ پاک پر جھوٹی تہمت لگائی، جس پر سورہ نور کا نزول ہوا، اور ہماری ماں سید عائشہ صدیقہ اور ان کے صدقے قیامت تک امت کی پاک باز خواتین کی عزت و عفت پر وہ نشان بن گیا اور ان کے لیے عزت کا باعث بنا۔ اللہ رب العالمین نے 18 سے 23 آیتیں سید عائشہ پاک کی تطہیر اور پاکیزگی پر اتاری، اور یہ واقعہ سبب بن گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پاکیزگی ان کے ذات کے اندر تھی، اب ان کا اعلان قدرت کی زبان سے ہوا، کیونکہ بلوائی صورت بن گئی تھی اور لوگ تحقیق کرتے نہیں ہیں، اور ایک دوسرے کے کوا کان لے گیا، اس تو پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ کان آپ کے پاس ہے یا لے گیا، جو مثال اور محاورہ مشہور ہے۔ تو افواہ پر لوگ نکل پڑے، ایک منافق نے شوشہ چھوڑا، لوگوں نے تحقیق کیے بغیر جذبات میں آ کر شور شرابہ اور دیکھ کر اس میں شور کرنا شروع کیا۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریبی آپ کے عزیز تھے، جن کو آپ نے بچپن سے پالا تھا، وہ بھی اس بھیڑ چال میں آ گئے اس بھیڑ چال میں آ گئے، اور انہوں نے وہ جملے کہے جو منافقین کہہ رہے تھے۔ یہ خود منافق نہیں تھے معاذ اللہ، لیکن اس بھیڑ چال کے اندر وہ آ گئے۔ وہ جملے جب حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچے تو آپ کا دل بڑا دکھا کہ وہ تو منافقین ہیں، وہ تو نبی کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، وہ میری بیٹی پر کردار کشی کرنے کی ایک سازش کر رہے ہیں اور اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور دین پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن تو ہمارے گھر کا بچہ ہے، تو ہمارے گھر کے مزاج کو جانتا ہے، اخلاق کو جانتا ہے، کردار کو جانتا ہے، اور تو ان کی بھیڑ چال کا شکار ہو گیا۔ ظاہر سی بات، ایک باپ کی ایک بیٹی پر اگر الزام لگے تو باپ کا دل دکھتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو اسلام کا سب سے بڑا درد ہے اور آپ اسلام کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ حضور نے واضح طور پر کہا کہ امن علیہ من مالہ ونفسہ من ابی بکر، میری امت میں سب سے زیادہ اپنی جان اور اپنی مال سے مجھ پر جس نے سب سے بڑا احسان کیا، امنا، سب سے بڑا احسان کیا، وہ ابو بکر صدیق ہے، جس کا اعتراف جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا۔ تو یہ انسان ہونے کی حیثیت سے یہ جذبات ہوتے ہیں، بالکل ناراضگی بنتی ہے کہ اتنی بڑی حرکت کر دی ہے، تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے بچپن سے پالا، اب بھی تو غریب اور مفلوج ہے، میں تیرے گھر بار کا خرچہ اٹھاتا ہوں، لیکن جو حرکت تو نے کی ہے نا، اس کے بعد میرے منہ پر نہیں لگنا اور میرے قریب نہیں آنا، اور چلے جا یہاں سے، آج کے بعد میں تیرے کھانے پینے خوراک کسی چیز کا خیال نہیں رکھوں گا، اور تو نے اتنی بڑی سازش میں ہمارے خلاف استعمال ہوا، سب کچھ جان کر استعمال ہو گیا، اور بنتا بھی تھا اتنا غصہ تو جھڑکنا، لیکن اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں حضرت ابو بکر کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر نے قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ تیرے ساتھ اب کوئی خیر خواہی نہیں کروں گا، اور تو نکل جا، تو میری کسی گویا کہ خیر خواہی کا مستحق نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی سورہ نور کے اندر، ولا یاتل، نہ قسم کھائیں، اولو الفضل، جو تم میں بزرگی والے ہیں، ولا یأتل اولو الفضل منکم، جو تم میں بزرگی والے ہیں ان کو قسم کھانا اچھا نہیں لگتا، والسعہ، اور جن کو اللہ نے مال کی وسعت بھی عطا فرمائی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ولیعفوا ولیصفحوا، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اس آیت کو سن کر جب سرکار نے بتایا تو رونے لگے، اور آپ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور کہا کہ میں مستہ کی دوبارہ خدمت کروں گا۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ شان کسی کو نہیں حاصل ہوئی کہ قرآن کریم نے اتنے اونچے جملے اللہ رب العالمین جل وعلا نے کی جانب سے حضرت ابوبکر صدیق، ہم کئی آیات دیکھتے ہیں لیکن اس آیت پر غور کرنا چاہیے کہ جس میں حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اونچے جملے آئے کہ ولا یأتل اولو الفضل منکم، اور قسم کھانا اچھا نہیں لگتا انہیں جو فضل والے ہیں، جو بزرگی والے ہیں، یعنی جب رب ان کی بزرگی کی گواہی دے اور انہیں گویا کہ ولا یأتل اولو الفضل کہے کہ جو فضل والے ہیں، جو بزرگی والے ہیں، جو شان والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، اگر وہ بھی بنتا یہی ہے جو تم نے کیا، لیکن آنے والی امت کے لیے انتہا درجے کا اخلاق کا نمونہ نبی کے بعد کون بنے گا؟ تو ابوبکر وہ تو ہے،
کیا تو نے ٹھیک ہی ہے جو تیرا دل دکھا ہے، لیکن اگر تو اس کو برداشت کر لیتا تو نبی کے اخلاق کا پرتو تو قرار پاتا، تو بزرگی اور فضل والا ہے، تیرے ساتھ اس قسم کی قسم اچھی نہیں لگتی ہے، اور تجھے اللہ نے مال کی وسعت بھی دی ہے اور تجھے بزرگی سے بھی نوازا ہے، اور تجھے یہ چاہیے ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کر دے اور معاف کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا فیصلہ واپس لیا، قسم کو آپ نے کفارہ ادا کر کے توڑ دیا اور ان کے ساتھ دوبارہ خیر خواہی کی۔ تو گویا کہ قرآن کی اس آیت کریمہ نے واضح طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و مقام کو بڑی اونچے درجے میں بیان کیا، جو حضرت ابوبکر صدیق کی بزرگی کا سب سے بڑا نشان ہے۔ قرآن کریم نے سورہ اللیل میں آپ کی شان کو بیان کیا کہ جس وقت آپ نے حضرت بلال کو آزاد کیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے سورہ اللیل 30ویں پارے میں فرمایا تھا کہ وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى، کہ ہم جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے جو ان میں سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اتقا واحد کا لفظ ہے، اس سے ایک ہی بندہ مراد ہو سکتا ہے۔ اب یہاں سے یا تو حضرت علی مراد ہو سکتے ہیں یا حضرت ابوبکر صدیق مراد ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت مولا مرتضیٰ مراد کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ آگے آیت اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ کون اتقا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا، ہم اس بندے کو جہنم سے دور رکھیں۔ اتقا، جو ایک بندہ ہے جو تمام میں سب سے بڑا پرہیزگار ہے، وہ کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو ایک بندہ، کیونکہ الذی واحد کا صیغہ ہے، الذی، اللذان، الذین، الذین نہیں فرمائے گا، الذی ایک، وہ ایک ہے، یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں پاکیزگی کے لیے دیتا ہے۔ یہ آگے اس بات کو مینشن کر دیا گیا ہے، جس وقت یہ آیت اتر رہی اس وقت مولا مرتضیٰ کی عمر 10 سال تھی اور حضرت ابوبکر صدیق کی عمر 38 سال تھی۔ اس وقت حضرت مولا مرتضیٰ حضور علیہ السلام کی کفالت میں تھے اور کوئی کام بھی نہیں تھا، یعنی کوئی مال بھی نہیں تھا، اور قرآن نے جو متقی کی آگے شان بیان کی کہ وہ کون ہے ان سب میں جو اکیلا ہے اور سب سے بڑا پرہیزگار ہے، وہ ہے جو مال دیتا ہے اللہ کی راہ میں۔ اس وقت 4 ہی بندے تھے، اور مال اگر کسی کے پاس تھا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تھا۔ اور یہ آیت کریمہ حضرت بلال کو آزاد کرنے کے حوالے سے تھی، اور آگے اللہ مزید اس شک نہ پیدا ہو جائے اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ فرمائیے جس نے جو سب سے بڑا، ان سب میں جو اکیلا سب سے بڑا پرہیزگار ہے نا، اس اکیلے نے مال اللہ کی راہ میں دیا ہے، اور وہ اکیلے کی ایک شان یہ ہے کہ وہ کسی کی کفالت میں نہیں ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، تجزا، جس کا وہ بدلہ دے رہا ہو۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس وقت کون تھا جس پر کسی کا کوئی دنیاوی احسان نہیں، اور جس سے اس بات کو بری کیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ اس پر کسی کا احسان تھا، وہ کسی کے زیر کفالت تھا، کسی برے وقت میں اس کو کسی نے ساتھ دے دیا تھا تو آج وہ اس کا بدلہ دے کر لوٹا رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس کے اوپر وَمَا لِأَحَدٍ، کسی ایک کا بھی، سنگل پرسن کا بھی، نعمتن، کوئی احسان اس پر نہیں تھا، تجزا، جس کی یہ جزا دے رہا تھا، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت مولا علی اس وقت خود حضور کی کفالت میں تھے اور حضور کے احسان کے تحت تھے۔ یہ تو ساری کائنات حضور کے احسان کے تحت ہے، لیکن دنیاوی جو بات ہو رہی ہے اس وقت جو تاریخی اعتبار سے، اور اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، اس نے صرف اپنے رب کی رضا کے لیے مال دیا تھا، اور اللہ فرماتا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً اس کا رب اس سے راضی ہو گیا۔ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے، اس میں دیکھیے پورے 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف پایا۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق کی شان پر جو جملہ کہا گیا نا وہ اتقا ہے۔ اتقا، اتقا یہ عربی زبان میں اس میں تفضیل ہے، جس کو میں تھوڑے سے آسان انداز میں بتا دوں۔ جس طرح عربی زبان میں ہم اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اکبرو، اکبر، اکبر اس میں تفضیل ہے، معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ بڑا ہے؟ نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کبیرن، بڑے کو کہتے ہیں نا، کبیرن بڑا، اکبر سب سے بڑا، جمیل خوبصورت، اجمل سب سے خوبصورت۔ تو یہ جو وزن ہے نا اجملو، یہ افعلو کے وزن پر، اس وزن پر جو اسم آ جائے گا وہ اس میں تفضیل کہلاتا ہے، ایک خاص شرائط کے ساتھ۔ اب یہاں پر دیکھیں متقی نہیں فرمایا اللہ نے، فرمایا اتقا، یہ اس میں تفضیل ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اچھا اب یہ معیار کیا ہے؟ سب سے بڑا پرہیزگار ہونا، یہ معیار کیا بنتا ہے؟ تو قرآن کریم میں ایک جگہ اور ذکر کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ایک جگہ اور یہ لفظ آیا، اللہ فرماتا اپنے بندوں سے ان اکرمکم، میرے بندو بے شک، ان اکرمکم، اکرم کہتے ہیں سب سے زیادہ، یہ اکرم بھی اس میں تفضیل ہے، اکرم، اکرمو سب سے زیادہ عزت والا۔ اللہ فرما رہا ان اکرمکم، میرے بندوں میں، ان اکرمکم عند اللہ، میرے بندوں میں
اللہ کے نزدیک میرے نزدیک سب سے اکرم اور عزت والا کون ہے؟ فرما اتقاکم، جو سب سے بڑا متقی ہے۔ یہ ایک قانون بن گیا کہ خاندان، نسب، برادری سب پیچھے ہو گئی۔ اب اللہ کی بارگاہ میں بزرگی کی اصل وجہ بن گئی عزت، کیونکہ اکرم کہتے ہیں عزت کو۔ فرما ان اکرمکم عند اللہ، میرے بندوں میں جو اللہ کی نظر میں سب سے اکرم، سب سے عزت والے ہیں وہ کون ہیں؟ بڑی برادری والے وہ کون ہیں؟ بڑے مال والے وہ کون ہیں؟ بڑی شان والے۔ یقیناً یہ چیزیں اپنی جگہ پر بہت اچھی ہیں، شان والی ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری بارگاہ میں سب سے عزت والا وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے بڑا پرہیزگار ہو۔ اب یہ اتقا جو سب سے بڑی بزرگی کا نشان اللہ نے بتایا ہے، وہی یہاں استعمال ہوا ہے، وہ سیجنب الاتقا، ہم اسے جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ تو پتا چلا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ابو بکر صدیق کی مراد ہو گئے، اور مراد یہ ہوا کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے بندوں میں وہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت نے اس کو بالکل گویا کہ ڈیفائن کر دیا اور یہ واضح ہو گیا۔ اس کے علاوہ سورہ نور کی آیت خلافت کو آپ دیکھیں جو کل رات ہم نے پڑھی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ان اہل ایمان سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ہم ان کو زمین پر، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم انہیں زمین پر خلافت دیں گے اور کنٹرول دیں گے جیسے پہلوں کو دیا تھا۔ اور جب ان کو دیں گے تو ان کی اس خلافت میں دو کام ہوں گے۔ ایک کام یہ ہوگا کہ ان کی خلافت میں ان کا پورا زور جم جائے گا، اور جس دین پر وہ قائم ہے اس دین کے خلاف جو سازشیں اور خوف ہے کہ لوگ مار دیں گے، قتل کر دیں گے، کوئی بڑی ریاست حاوی ہو جائے گی، اس خوف کو ہم امن میں تبدیل کر دیں گے۔ تو یہ آیت کا پورا وقت فریم بتاتا ہے یہ کس کے دور میں ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم کے دور، کہ کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ سامنے سے کھڑے ہو جائے۔ اب آ جائیے سورہ المائدہ کی ایک اور آیت دیکھ لیجیے آپ، قرآن کریم نے ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا، کیونکہ صحابہ کو یہ بڑی فکر تھی میرے بھائیوں کہ نبی پاک اپنی مزار مقدس میں چلے جائیں گے تو پھر کمانڈ سنبھالے گا کون؟ یہ تو ساری انجمن، یہ سارا باغ اور یہ سارا شرازہ اور نظام جو آج مضبوط ہے، یہ تو حضور کی جلوہ گری۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما جائیں گے تو سرکار کے وصال کے بعد پھر کون؟ ہر بندہ اپنی جگہ پر ایک مکمل ہے، ہر بندہ اپنی جگہ پر ایک کامل ہے، ہر بندہ حضور کی تربیت میں اپنی جگہ پر ایک اعلیٰ مقام پر ہے۔ ان کو کنٹرول کون کرے گا؟ پھر اس کے بعد ریاست کے تمام قوانین، اس جو موجودہ ریاست ہے اس کو بچانا، کام کو آگے بڑھانا، مسلمانوں کی جان مال آبرو کی حفاظت کرنا۔ کوئی اگر اس میں سے پلٹ جائے اور کہے گی جب تک نبی تھے تو ہم آپ کے ساتھ تھے، اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو صحابہ کو ایک گھبراہٹ لگی رہتی تھی۔ حضور کے وصال شریف سے 6 مہینہ پہلے ایک آیت اتری ہے سورہ المائدہ میں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، کوئی تم میں سے اگر کلمے کا دعویٰ کر کے دین سے پھر جائے، اس حال میں کہ نبی مزار میں چلے جائیں، اب کیا کرے؟ من یرتد منکم عن دینہ، تو گھبرانا نہیں، کیونکہ یہ دین قیامت تک رہے گا۔ تو اب اللہ وعدہ کر رہا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، ہم فوراً نبی کے بعد ایک جماعت کو آگے کریں گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب اس میں کوئی تعویل کہ اس کے راوی ضعیف ہیں یا فلانا ہے یا کون مراد ہے، اب دیکھیں آیت وہاں اتر رہی ہے اور اس کا فریم آپ کو خلفاء راشدین میں نظر آئے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ گھبرانا نہیں، جمے رہنا، نبی کے مزار مقدس میں جانے کے بعد گھبرانا نہیں، دین ختم نہیں ہوگا۔ فَسَوْفَ، جلدی سے اللہ یہ کرے گا، يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ خود لائے گا، بقوم، ایک جماعت کو، اور اس جماعت کی علامت کیا ہوگی؟ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ ان سے پیار کرتا ہے اور وہ اللہ سے پیار کرتا ہے۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وہ مسلمانوں پر بہت نرم ہوں گے، عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر بڑی شدید ہوں گے، اور یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں زبردست قسم کی مجاہدات اور کوششیں کریں گے دین کے لیے، اور لا یخافون لومۃ لائم، اگر کوئی ان کو چڑھائے اور ملامت کرے تو وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ کی طرف سے فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیے جیسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزار شریف میں گئے، ادھر یمامہ کے مقام میں مسلمہ کذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا نا، اس نے کہا جی زمین تقسیم ہو گئی ہے، آدھی نبی پاک کے پاس تھی، آدھی میرے پاس تھی، سرکار جب مزار پر گئے تو اب ساری زمین کا میں نبی بن گیا، معاذ اللہ۔ اس نے وہاں سے آواز اٹھائی، مدینہ منورہ کے اندر کئی لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جناب نبی پاک جب تک حیات تھے تو ہم زکوٰۃ دیتے تھے، اب زکوٰۃ کوئی فرض نہیں رہی ہم پر۔ یہ الگ فتنے 9 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، یہاں سے منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوئے، گویا کہ 15 سے 16 فتنے کھڑے ہوئے، اور اللہ نے وعدہ کیا تھا گھبرانا نہیں،
اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو جمے گی. حضرت ابوبکر صدیق نے اس 2 سال میں ان سارے فتنوں کو زمین میں ختم کر دیا. اور جس وقت حضرت فاروق اعظم کو اپنی خلافت دی اس وقت روئے زمین پر کوئی فتنہ اسلام کے مقابلے پر نہیں تھا. تو قرآن میں جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہوا. اس سے مراد حضرت ابوبکر ہی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نام نہیں لیا. جن کو خلیفہ اللہ بنائے گا اور جن کے ذمہ یہ دے گا ان کے لیے اللہ نے ایک کام ورک فریم بتا دیا. اس پر جو صادق آئے گا، نام کیا لے رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق تھے یا عمر تھے یا علی تھے، یہ چھوڑیں اس سے. اب یہ دیکھیں جو اللہ نے ذمہ داریاں دی تھی وہ ذمہ داریاں کس کے دور میں پوری ہوئی. ایک تاریخ کا ادنا سے بھی تعلیم کہے گا کہ سیدنا عمر کے دور میں پوری ہوئی، سیدنا ابوبکر کے دور میں پوری ہوئی. اور ریاست 32 لاکھ مربع میل تک پہنچی. اس وقت کی 2 سپر پاور پرشین امپائر اور رومن امپائر، فاروق اعظم نے کمر سے توڑ کر ان کو گرا دیا اور اسلام پھر 3 بر اعظموں تک پہنچا. اللہ نے فرمایا تھا نا یأتی اللہ بقوم، اللہ لائے گا ایسی قوم میں اور ان کی علامت یہ کہ یحبہم و یحبونہ، وہ اللہ سے پیار کریں گے اور اللہ ان سے پیار کرے گا. اور وہ اللہ رب العالمین سے کیسے پیار کریں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے سے متعلق جو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہ گیا بڑی پیاری بات فرمائی. حضرت ابوبکر بہت نرم دل شخصیت تھے، بہت نرم دل تھے. جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یعنی دنیا سے پردہ فرمانے سے 3 یا 4 دن پہلے حضور کو بڑا سخت بخار آیا اور وہ بخار مسلسل چلتا رہا یہاں تک کہ جب آپ نے وصال فرمایا. وہ بخار دراصل خیبر میں جو زہر کھلایا گیا تھا نا حضور کو علیہ الصلوۃ والسلام، وہ یہودی عورت نے جو زہر کھلایا تھا وہ زہر لوٹ کر آیا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال شہادت سری ہے. وہ زہر جو تھا اس کا وہ زہر لوٹ آیا. اس وقت اللہ رب العالمین کے فضل سے حضور کا معجزہ تھا کہ اس زہر نے اثر نہیں کیا، لیکن آپ کے وصال مبارکہ کا سبب وہ زہر بنا. اور حضرت ابوبکر کے انتقال کا سبب بھی زہر بنا کہ جو غار میں آپ کو سانپ نے ڈس لیا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، اس کا اثر وہاں ختم ہوا. اور آپ کا وصال مبارکہ 22 جمادی الثانی کو جب ہوا اس وقت بھی آپ کے بدن پر شدید بخار کے اثرات تھے اور وہ زہر کا بدن میں لوٹنا تھا، جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کی یہ وصال بھی شہادت سری، کیونکہ شہادت کی 2 قسمیں، ایک جو علی الاعلان جنگ میں لڑے اور کافر کے ہاتھ سے جو اللہ کی راہ میں اعلاء کلمت الحق کے لیے گیا ہو اور اس کو کافر کسی تیز دار آلے سے مار دے تو وہ ہمارے سامنے گویا کہ نظر آئے تو اس کو شہادت جہری کہتے ہیں. لیکن ایک وہ شہادت ہے کہ جس کو مظلوماً شہید کر دیا جائے، جس طرح کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت جہری ہے، اور امام حسن جن کو زہر دیا گیا معاذ اللہ استغفر اللہ ان ظالموں نے، تو یہ آپ کی شہادت سری ہے. اس لیے حضور نے فرمایا پیٹ کے درد میں کوئی مر جائے، بیماری میں مر جائے، اللہ رب العالمین اس مرض سے محفوظ رکھے جو ہے، اللہ اس سے ہماری پاکستان کو محفوظ رکھے. تو اب آپ دیکھیں اس مرض میں بھی، اس وبائی مرض میں بھی جو دنیا سے جاتے ہیں، اللہ اکبر، یقیناً ایک ایسی چیز ہے جو ان کے بس میں نہیں. اور ایکسیڈنٹ صورت کے اندر ناگہانی موت جو ہے اور اس پر بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے، تو یہ بھی شہادت کا درجہ ہے اور شہادت سری ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے متعلق فرمایا تھا، انس بن مالک جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابوبکر بہت نرم دل آدمی تھے. سرکار دو عالم نے اپنی مرض وفات میں یہ فرمایا تھا کہ ابوبکر کو کہو میرے مصلی پر آئے اور نماز پڑھائے. میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں، ہماری ماں ہیں اور ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، وہ کہنے کہ یا رسول اللہ ابی رقیق، میرا باپ بہت نرم دل ہے، آپ کو مصلی پر نہیں دیکھے گا اس کا تو خود ہارٹ فیل ہو جائے گا، تو حضور آپ ان کی ڈیوٹی نہ لگائیں، کوئی اور مضبوط آدمی لائیں. سرکار نے فرمایا عائشہ مجھ سے بنی اسرائیل کی عورتوں کی طرح بحث نہ کرو، موروا ابا بکر فلیصلی بالناس، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں وہ کرو اور کہو ابو بکر کو میرے مصلی پر آئے اور نماز پڑھائے. حضرت ابوبکر صدیق مصلی پر آئے اور آپ نے نماز پڑھائی. 17 نمازیں حضور کی حیات ظاہری میں پڑھائی. سرکار نے اپنی حیات ظاہری کی آخری فجر بھی حضرت ابوبکر کے ساتھ پڑھی ہے. اور جب آئے تو سرکار کو علیہ الصلوۃ والسلام آگے ہو گئے اور پھر وہ رکعت سرکار نے پڑھائی اور حضرت ابوبکر نے پھر حضور سے پیچھے نماز ادا کی. اس میں ایک دفعہ یوں ہوا، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدنا کیونکہ 17 نمازیں اور ہر حضور کا صحابی اپنی جگہ پر اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ اس کو امام بنایا جائے، یعنی ظاہری شریعت کی پابندی کے ساتھ ساتھ باطنی تقویٰ بھی ان میں موجود ہے. لیکن حضور علیہ اب وہ ساری صف ایسی ہے کہ جو علم میں کمال میں علم میں تقویٰ میں اعلیٰ ہے. اور علماء نے یہی پوچھا ہے کہ کسی جگہ پر اگر نماز کا وقت ہو جائے تو امام کس کو بنائے، تو علماء لکھتے ہیں کہ امام وہ بنے گا جس کا قرآن سب سے اچھا ہو. فرمایا قرآن تو سب کا اچھا ہے، پھر کون بنے؟ فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ قرآن و سنت کو جاننے والا ہو.
فرمایا قرآن و سنت کے جاننے والے تو سب ہیں، اب ان میں امام کون بنے؟ فرمایا جو ان میں سب سے بڑا پرہیزگار ہو۔ فرمایا پرہیزگار ہی سب ہیں، پھر کون بنے؟ فرمایا جو ان میں عمر میں زیادہ ہو۔ اب یہ تصور سرکار کے صحابہ کے لیے کریں کہ ایک ایک صحابی فبأی اقتدیتم اہتدیتم، ایک ایک صحابی امت کا رہبر ہے، کسی ایک صحابی کے اتباع میں بندہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو جب اتنے صحابہ موجود ہوں اور سب کو پیچھے کر کے ابو بکر صدیق کو حضور مصلی پر لائیں، تو مجھے بتائیے کہ آپ کی کاملیت اور بزرگی کا کتنا بڑا نشان ہے۔ ایک دفعہ یوں حدیث پاک میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، لما سمع النبی صوت عمر، ایک دفعہ یوں ظہر کی نماز کا وقت ہوا، سرکار حجرے میں تھے، حضرت عمر کی آواز آئی اور یوں لگا کہ جیسے حضرت عمر مصلی پر آ رہے ہیں، اور آج 4-5 نمازوں کے بعد حضرت عمر کوئی نماز پڑھائیں گے۔ تو قال ابن زمع راوی کہتے ہیں کہ خرج النبی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خرج النبی حتی اطلع رأسه من حجرته، سرکار نے پردہ ہٹوایا، کیونکہ بائیں طرف سرکار کا حجرہ مبارک تھا نا، پہلی صف سے، آج بھی مدنی شریف میں پردہ ہٹوایا، پردہ ہٹا کر سرکار نے اپنا سر مقدس باہر نکالا اور باہر نکال کے فرمایا لا 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 لا، نہیں 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 نہیں، لیصلی بالناس ابن ابی قحافہ، صرف ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر مصلی پر آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا۔ یہ ابو داؤد کہہ رہے لا لا لا، حضور نے 3 دفعہ فرمایا لا لا لا، نہیں 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 نہیں، لیصلی للناس ابن ابی قحافہ، لوگوں کی نماز صرف ابن ابو قحافہ پڑھائے گا، کیونکہ آپ کی کنیت تھی، یعنی ابو بکر فرمائے گا۔ فرمایا یقول ذلک مغضبا، اور یہ حضور نے جملے اس وقت کہے جب حضور غصے میں تھے۔ فرمایا جب میں نے ابو بکر صدیق کو کہا تو کسی کی جرت آگے آنے کی کیسی ہوئی؟ تو یہ دیکھیے یہ کوئی فرضی معاملہ نہیں تھا کہ آج نماز آپ پڑھا دیں اور آپ پڑھا دیں، آپ پڑھا دیں۔ اور وہ نمازیں کیسی ہوتی میرے دوستو، بات کو ہم سمیٹتے ہیں کہ وہ مصلی کیسا ہے، وہ مصلی رسول اللہ کا ہے۔ مجھے آپ خود بتائیے، آپ کی مسجد ہے کسی جگہ پر، کوئی ایک بزرگ عالم جس مصلی پر کھڑے ہوتے ہوں، اگر وہ موجود نہ ہو، دوسرا بندہ اگر مصلی پر آئے، اس میں اگر اخلاق کی ذرا برابر ویکتی ہونا تو اس کے بدن کانپے گا کہ میں کس کی جگہ پر کھڑا ہو رہا ہوں۔ ایک عام بزرگ کے لیے دوسرا بندہ کانپتا ہے کہ میں کس کی جگہ پر کھڑا ہو رہا ہوں، تو جناب رسول اللہ کے مصلی پر آنا، یوں تو ہر مصلی کو حضور سے نسبت ہے، لیکن فزیکل وہ مصلی جس پر آپ کے قدم مبارک لگتے ہیں۔ آپ بھی مسجد نبوی آپ جاتے ہیں میرے دوستو، اللہ بار بار جانا نصیب کرے اور اس وبا کو ختم کرے۔ اس جگہ پر جہاں پر سرکار کا مصلی مبارک ہے، اس کو تو کور کر دیا گیا ہے، جہاں سرکار کے قدمین تھے وہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ مجھے بتائیے کیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر حضور سید عالم کے قدم مبارک لگے۔ تو یہ سرکار کی بزرگی اور مقام، اور عین مصلی پر لا کر حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کرنا اور کسی اور کو گوارا نہ کرنا، اگر کوئی آنے کی کوشش کرے تو سخت ناراضگی کرنا، اور فرمایا تمہیں کس نے کہہ دیا لا 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 لا، فرمایا کہ لیصلی للناس ابن ابی قحافہ، نہیں کسی کو اجازت نہیں ہے، حضور نے فرمایا صرف ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر کو اجازت ہے۔ اور دیکھیے میں بات کو سمیٹتے ہوئے بات عرض کرنا چاہتا ہوں، نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ داڑھی ہماری ہو، سنت کا لباس ہو، قرآن ہو، پاکیزگی ہو، طہارت ہو، تمام ہو، لیکن ایک شرط اس کے لیے اور ہے جو آگے کی منزل کے لیے ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو رسول کریم نے حضرت جبرائیل سے کہا تھا، حضرت جبرائیل سے کہا تھا جب جبریل نے پوچھا تھا مل احسان یا رسول اللہ، حضور احسان کیا ہے؟ عبادت کا رنگ چلن، عبادت کی روح اور لذت کیا ہے؟ تو سرکار کریم نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت ایسے کر کأنک تراہ، جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فہو یراک، اگر یہ کیفیت، اتنا جذبہ، اتنی بزرگی، اتنا اخلاص، اتنا کنسنٹریشن، اتنی توجہ تیری نہ ہو تو پھر تو یہ یقین کر کے خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب 2 باتیں ہوئی، عبادت یوں کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اخلاص کا یہ درجہ، یا اس کا نچلا درجہ کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھو یہ نیچے کا درجہ تو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جو کھینچ کھینچ کے خیال لاتے ہیں، لیکن اوپر کا درجہ، اب حضور کا یہ درجہ تو نہیں کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، حضور کا درجہ تو یہ ہے کہ حضور خدا کو مصلی پر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ تعبیر ہے ہی نہیں تو اس کا مصداق کون ہے؟ اب مجھے بتائیے اگر امام میں اخلاص ہو اور تقوی ہو تو روحانی طور پر مقتدی کو پیچھے نماز میں لذت آتی ہے۔ سنیے اس بات کو، یہ کہ روحانی فکر تصوف کی ہے۔ امام اگر مصلی پر مخلص ہے، مخلص سے مراد یاد الہی میں لگا ہوا ہے، تو اس کے قلب کے چھینٹے پیچھے مقتدیوں پر آ جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی پر ہوں اور آپ کی شان یہ ہو کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو نماز ایسے پڑھ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، مجھے بتاؤ پیچھے نمازیوں پر اللہ کی زیارت اور اللہ کے دیدار کی چس اور مزہ کیسا آتا ہوگا۔ اب ان کو آگے امام بھی وہ چاہیے جو ایسی لذتوں سے آشنا ہو۔
علی کا امام بننا کوئی بچوں کا کام ہے؟ عمر کا امام بننا کوئی بچوں کا کام ہے؟ عثمان غنی جیسے اعلیٰ اخلاق کا ایمان کوئی بچوں کا کام ہے؟ ابو ہریرہ کا امام بننا کوئی عام بندے کا کام ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کا امام بننا، بلال حبشی جیسے مخلص کا امام بننا، تو ان سب کا جو امام بن جائے تو اس کو افضل نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ اللہ رب العالمین جل وعلا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صداقت اور اخلاص سے ہمارے پتھر دلوں کو نرم فرمائے اور ہمیں بھی عبادت کا ذوق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین صحابہ اہل بیت کی محبت سے ہم تمام کو سرشار فرمائے۔ خوب بات کی امام احمد رضا نے کہ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ ہمیں ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو سنوارنے کی اور اپنے آپ کو باطنی طور پر مخلص کرنے کی، ریاکاری سے بچاتے ہوئے اخلاص کے ساتھ کہ مسجد میں کس کے لیے آئیں، کہاں کھڑے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیوں دین پڑھ رہے ہیں۔ دین کو صرف ہم انٹرٹینمنٹ نہ رہیں کہ جناب مسجد تک ہم دین میں بعد میں جا کر اپنے مطلب کا کام کریں۔ اللہ رب العالمین یہ بے خبری ہماری طبیعتوں سے نکالے، اور سیدنا صدیق اکبر کے اخلاص کے صدقے اللہ ہمیں ظاہر ستھرا بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں باطن کا اخلاص، وہ لذت اور اللہ رب العالمین کی یاد سے آشنا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔